و معلمات اور طالبات اور آئے ہوئے معزز مہمان، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں مدرسہ تعلیم القرآن کا یہ 5واں اجلاس تعلیمی یہ سلسلہ کا یہ مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور الحمدللہ کافی دیر سے طالبات یہاں پر مختلف قسم کی تقاریر اور ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا اور ہمیں یہاں کچھ سننے اور دین میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ذمہ دار مدرسہ تعلیم القرآن کے سبھی معلمات اور اس سے جڑے ہوئے سارے حضرات کا کہ وہ اس ادارے کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں اور صبح شام اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ دین کا کام انجام دیا جاتا ہے، اور قابل مبارکباد بھی ہے وہ طالبات جو اس ادارے میں 5 سال سے زائد تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ معزز طالبات اور آئے ہوئے مہمان سے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو تربیت سے اس کا تعلق ہے۔ تربیت انسان کے اندر مختلف اور متضاد صفات پر پروان چڑھنے میں صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ مثبت بھی ہوتی ہے اور یہ منفی بھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں کی اسلام سے دوری بہت زیادہ ہی ہے، اور ہمیں جیسے اسلام سے جڑے رہنا چاہیے اور عملی مظاہرہ جیسا کرنا چاہیے ویسے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کا سبب بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری خود تربیت کی کمزوری ہے۔ یہ تربیت مختلف قسم کی ہوا کرتی ہیں، خیر و شر اور تعمیر و تخریب، نرمی و سختی، محبت و نفرت، دوستی و دشمنی وغیرہ۔ انسان کی اگر تربیت نہ کی جائے، اسے اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے نفرت نہ دلائی جائے تو سماج میں امن و سکون ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان عموماً خواہشات نفس کے ہاتھوں مجبور ہوئے۔ اگر انسان کی تربیت نہ کی جائے تو وہ بے لگام جانور کی طرح خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، ذمہ داریوں سے فرار کو اختیار کرتا رہے گا، اور اس کی شخصیت اعتدال اور توازن سے محروم ہو جائے گی۔ نتیجتاً سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ظلم و فساد بھر جائے گا۔ اس لیے انسان کو عدل و انصاف کی راہ پر قائم رکھنے اور سماج کے اندر امن و سکون کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تربیت دی جائے اور تزکیہ کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو بھیجا کہ انہیں یہ ذمہ داری دی کہ انسانی نفوسوں کا تزکیہ کیا جائے اور ان کی تربیت کر کے ان کو، انسان کو عدل کی راہ پر کھڑا کیا جائے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے قوموں اور ملت کی تربیت اور تزکیے کی
ذمہ داری جہاں انبیاء اور رسولوں کے حوالے کی گئی تھی، وہیں خاندان والوں اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کی ذمہ دار والدین پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی کہ مومن اپنے اور گھر والوں کی اصلاح و تربیت کے لیے اس طرح جواب دہ ہے جس طرح وہ خود اپنے نفس کی اصلاح اور دل کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرنے کا جواب دہ ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باپ سے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں پوچھے گا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوال کرے گا، اور بیٹے سے باپ کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دونوں سے جو ہے سوالات ہوں گے۔ تو مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کو ہر مومن کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے ماتحت، گھر کا ہو، ادارے کا ہو یا جس کا بھی ہو، کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ماتحت کے لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ماں کی تربیت کا کردار کیا ہونا چاہیے، والدین کا تربیت کا کردار بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچے کی پرورش کا آغاز ماں کے پیٹ میں قرار پانے والے نطفے سے ہی پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نکاح کے وقت اس نے کردار اور اخلاقی قدروں اور دین کو معیار بنانے کی تعلیم دراصل صالح اولاد کی مضبوط بنیاد اور سیڑھی ہے۔ حدیث میں اس بات کی تربیت اور تعلیم دی گئی ہے کہ با کردار عورت سے نکاح کیا جائے۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اخلاق و کردار دین پسندی کو عورت کے انتخاب کا معیار بنانا چاہیے۔ آنے والے بچے کی زندگی پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با کردار اور صالح عورت کو دنیا کی سب سے بڑی متاع، قیمتی چیز قرار دیا۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اور جدید ماہرین نفسیات کا خیال ہے بچہ جب رحم مادر میں پل رہا ہوتا ہے اس وقت سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دوران حمل میں جہاں ماں کی غذا کا اثر بچے کی جسمانی اور نشو و نما پر ہوتا ہے، وہیں ماں کے احساسات اور خیالات اور جذبات اور اس کے انفعالات کے اثرات بچے کی زندگی اور اس کی نفسیات پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے دوران حمل عورت کو خوش طبعی کی زندگی گزارنے اور الجھنوں سے دور رہنے کو خوش طبعی زندگی گزارنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کئی عورتوں کا تجربہ ہے کہ جب وہ حمل کے دوران دودھ پلاتے وقت تلاوت کرتی ہیں، ذکر و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، تو اکثر ایسے بچے بڑے ہو کر نیک بھی بنتے ہیں، خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی جو ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ماں کا اثر بچوں پر بڑھتا ہے۔ در حقیقت بچہ سب سے زیادہ جس چیز سے اثر لیتا ہے وہ ماں ہے، لہذا ماں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ماں اگر نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا۔ ماں اگر بری عادت اور اخلاق کی ملکہ ہوگی تو یہ چیزیں بچے کے اندر بھی جو ہے منتقل ہو جائیں گی۔ خواتین اور ان کا نیک اثر، ایک واقعہ جو ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں اور تاریخ میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت فرما رہے تھے، کسی مکان کے سامنے سے گزرے تو ان کے کانوں میں یوں آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ماں بیٹی آپس میں دودھ میں پانی ملانے پر بات کر رہی ہے۔ جب ماں نے بیٹی سے یہ کہا کہ پانی ملاؤ تو بیٹی نے جواب دیا
کہ یہ تو گناہ ہے، خلیفہ نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی سے کون سا خلیفہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور بیٹے حضرت عاصم سے فرمایا تم اس لڑکی سے جو ہے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت عاصم نے اس سے نکاح کیا اور بعد میں اسی نسل سے عمر ثانی جو کہا جاتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جن کے کارنامے دنیا اسلام کبھی جو ہے بھول نہیں سکتی۔ تو اس طرح کے کافی تاریخ میں یہ واقعات ہیں ہمارے سامنے، مثالیں ہیں۔ اگر گھر کی خواتین نیک ہوں اور یہ کہیں ہم بھوک تو مرد سے سکتے ہیں مگر ہمیں غیر شرعی چیزوں کی ضرورت نہیں، حرام مشکوک آمدنی گھر میں نہیں آنے دیں، تو ان واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ غور فکر کرنا چاہیے کہ نیک خاتون اور ماں کی شخصیت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماں ایک انمول موتی کا نام ہی نہیں، حقیقت میں نیک ماں ہی معاشرے کو نیک افراد مہیا کر سکتی ہیں۔ وقت کے امام بخاری بھی فراہم کر سکتے ہیں، وقت کے امام شافعی کو بھی فراہم کر سکتے ہیں، وقت کے امام مالک کو بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور نیک لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ نپولین نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ تو ہر عظیم آدمی کے پیچھے عظیم خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کو خصوصاً ماں کو کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے، اور بچے کو مدرسہ اس کو بھیج کر کے دینی تعلیم اس کو دلائے، اور گھر میں خود اس کی تیاری کرے اور مسجد سے اس کی جو ہے تربیت دے۔ تو مدرسہ، گھر اور مسجد یہ تینوں چیزیں بہت عام ہوتی ہیں، ان تینوں جگہوں سے بچے کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو بنانے میں خود جو ہے ساتھ دیں اور اپنے شوہر کا بھی ساتھ دیں، پیار و محبت سے اس کے ساتھ نبھائیں اور اس کی غلطیوں کے ساتھ نرمی سے اس کی جو ہے اصلاح کریں۔ یہ ہمارے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، باقی ازواج مطہرات دین کی کاموں میں برابر کے شریک دار رہیں۔ انصار صحابہ کے دین پھیلانے کی نصرت انصاری صحابیات پورا شریک رہیں، اور مہاجرین صحابہ کی ہجرت میں صحابیات بھی برابر شریک رہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے انقلاب میں فاطمہ بنت عبد الملک پوری شریک رہیں۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے بعض جلیل القدر اہل علم کی تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت کے نشو و نما میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو میں خاص کر طالبات سے بھی اور ماؤں سے بھی، والدین سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب تک یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بچوں کو جو تعلیم دلا رہی ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آگے چل کر کے آپ کے حق میں دنیا میں بھی خیر اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کیونکہ ان ماؤں کا بڑا دخل رہا ہے کہ بچوں کو صالح، عابدہ، زاہدہ، عالمہ اور فاضلہ بنانے میں اپنے فرزندوں کی ایسی تربیت فرمائیں۔ ایک عالم نے ایک صالح فرزندوں سے جو ہے پورا جو ہے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ سفیان ثوری کی والد ماجدہ جو گھر کے ابتر معاشی حالات سے حضرت سفیان ثوری کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، لیکن آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹے تم علم حاصل کرتے رہو، میں چرخہ کاٹ کر کے تمہارے اخراجات جو ہے پوری کروں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی گودوں میں پلنے والے بچے امام بخاری ہوں اور امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں اور دیگر ائمہ ہوں، عبد القادر جیلانی اور جیسے ائمہ صفات، ان جیسے علماء، ان جیسے ائمہ کے صفات پیدا ہوں، تو خود اپنے شوہر کو دیندار اور اچھے اخلاق اور معاملات والا بنانے پر بھرپور کوشش کریں
اور اس مقصد کے حصول کے لیے تدبیر کرتے رہیں، اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ بچوں کے حق میں، اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ دعائیں کرنا ہرگز نہ بھولیں اپنے اولاد کے حق میں۔ رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے حق میں ضرور دعا کریں۔ اور آج کل جو ماحول چل رہا ہے، ہم بچوں کو ہاتھ میں موبائل جو دے رہے ہیں، یہ بچوں کو موبائل دے کر ہم ان کو تیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور ان کی بہت ساری چیزوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم شان سمجھتے ہیں کہ بچہ موبائل کھیلتا ہے تو ہم بڑی فخر محسوس کرتے ہیں، بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بچے کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں، اس کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کی تربیت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، اور بچے کے خالی اوقات کو غنیمت جان کر کے ان کو اپنا وقت دیں، ان کو دعائیں سکھائیں، ان کو نماز ساتھ لے کر پڑھیں، اور مدرسے کی اہمیت بتائیں، مسجد کی اہمیت بتائیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی کریں کہ مسجد کی تصویر بچے کے سامنے نکالیں اور بتائیں کہ اس کو مسجد کہا جاتا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ تو تربیت کرنے کے بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ خود کبھی گھر میں بچوں کے سامنے زور زور سے جہری نماز پڑھیں، تاکہ بچہ سن کر کے آپ کے ساتھ ہو جائے، اور بچے کو ساتھ لے کر کے پڑھیں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو لے کر مسجد میں جائیں، تاکہ اس کی جو ہے ہر طریقے سے جو ہے اس کی تربیت ہو جائے، اور بچوں کو زیادہ وقت تنہا رہنے نہ دیں، تنہا نہ رہنے نہ دیں۔ بہت ساری باتیں، تنہا شیطان کا گھر ہے، جب تنہا انسان رہتا ہے تو شیطانی خیالات کو جنم دیتا ہے، منفی خیالات کو جنم لیتا ہے، غلط سرگرمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچوں کے دوستوں اور بچوں کی سہیلیوں پر نگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس پر جو ہے توجہ دیں۔ میں والدین سے اور بچوں کو خاص کر کے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر ادارہ اس وقت آپ کو چھٹی دے رہا ہے، تعطیل دے رہا ہے، تو آپ ان اوقات کو غنیمت جانیں، اور اس غنیمت وقت میں اپنی عبادت میں لگائیں اور مطالعے میں لگائیں۔ مطالعہ کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، صبح اور شام کی دعاؤں کی پابندی کریں، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کے پر اچھی کڑی جو ہے نگرانی کرے، اور بچوں کے سامنے ادب اور اخلاق سے پیش آئیں، اچھی زبان بولیں، اچھے الفاظ استعمال کریں، تاکہ آپ کا دیکھ کر بچے وہ سیکھیں۔ ہم جیسا کریں گے بچے ویسا ہمارے اندر جو ہے، بچے ویسے اخلاق پائیں گے، ویسے اثرات قبول کریں گے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا نمونہ جو ہے اچھا پیش کریں، تاکہ بچوں کے اندر وہ اخلاق پیدا ہو۔ میں آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کی تمام بچوں کی عصمت کی حفاظت فرمائے، اور ان کو شیطان اور ان کے چیلوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین اسلام کو، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کی جو ہے اشاعت فرمائے، اور جو اس ادارے کو لے کر کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان سے دین کی خدمات لے، اور حاسدین کے حسد سے بچائے، اور شریروں کی شرارت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مزید اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔